الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال قربانی کے ایام میں یہ ہوتا ہے کہ بینک کے ملازم کے ساتھ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نائی کا کام کرنے والے حجام کے ساتھ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو شیو بناتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، سودی لین دین کرنے والے کے ساتھ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہاں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان بندوں کی اپنی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو حرام مال سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رہے کہ حرام مال والے پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مال ہی سارا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ قربانی کے لیے الگ سے کوئی حلال پیسے اس کی تنخواہ کے ہوں یا اس کے الگ کسی آمدن سے ہوں، زمین سے، کسی مکان کے کرائے سے، یا یہ جو حجام کا کام کرتے ہیں بالوں کے پیسے جو کٹائی کے ہوتے ہیں سر کے وہ الگ کریں تو اس سے قربانی کریں تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ لیکن اگر حرام مال سے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب رہی دوسری بات یا دوسرا مسئلہ کہ ایسا بندہ جو حرام کاروبار کرتا ہے، جس کی آمدنی حرام ہے، یہ جو تین میں نے فریق گنے، سودی لین دین کرنے والا، اسی طرح بینک کا ملازم یا حجام، ان کو اگر قربانی میں شریک کیا جائے تو دوسروں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس کا سوال یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تین لوگ کہ ان کے ساتھ قربانی ہوگی یا نہیں، بلکہ سوال یوں کرنا چاہیے کہ حرام مال والا، چاہے وہ حرام مال والا حاجی ہو، نمازی ہو، وہ حرام مال والا کوئی مفتی ہو، عالم ہو، دیندار ہو، ظاہری اعتبار سے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی آمدنی کا اکثر حصہ حرام ہے تو اس کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا بندہ کہ جس کی آمدنی حرام ہے اور اس نے حرام مال سے قربانی کی ہے، تو آیا باقی شرکاء کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس کی قربانی نہ ہونے کا اثر دوسروں کے حصے پر نہیں پہنچے گا، یعنی باقی جو 6 فریق ہیں ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ اس کا مال حرام ہے، اس کی قربانی نہ ہونے کا اثر باقی 6 شرکاء پر بھی پڑے گا، اور جو باقی 6 شریک ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یعنی کسی کی قربانی بھی ان کے مطابق نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ حلال مال سے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کی آمدنی کا اکثر غالب حصہ حرام ہے تو وہ قرض لے کر قربانی کرے، اور پھر کوشش کرے کہ وہ قرض اپنا حلال آمدنی سے چکائے۔ تو ایسا کرے گا انشاءاللہ بندہ تکلیف اٹھائے گا، حلال کی طرف جائے گا، تو اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھولے گا۔ جب عیب والی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے تو حرام والی قربانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔